حدیث کے راوی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا. میں صرف چند منٹ آپ حضرات کے سامنے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار دو. بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کے اندر سبقت کرو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. اور فتنے جب دنیا کے اندر آنے لگیں گے تو اس طرح فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. جس طرح ایک لڑی سے اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو لڑی کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح دنیا میں فتنے آئیں گے. کبھی آپ کے بچوں کے اندر فتنے آئیں گے، کبھی آپ کے بچوں کو سونی نمسکار کرایا جائے گا، کبھی ان کے لباس کو اسلام سے ہٹا کر پہنایا جائے گا، کبھی کسی موقع پر آپ کے بچوں سے ایسا کلام کلوایا جائے گا کہ آپ کے بچوں کا دین ختم ہو جائے گا، آپ کے بچوں کا ایمان ختم ہو جائے گا. اگر والدین یہ دیکھتے ہوئے اس بات پر راضی ہے والدین کا ایمان ختم ہو جائے گا. جو انسان اس کو دیکھ کر راضی ہے سب کا ایمان ختم ہو جائے گا. ایسا دور اس وقت چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے اعمال کرو. ایک وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا. تم صبح کے وقت کے اندر جب گھر سے نکل رہے ہوں گے تمہارے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوگی، تمہارے دل کے اندر ایمان محفوظ ہوگا، تم ایمان کو لے کر جا رہے ہوں گے. لیکن باہر کی فضا کے اندر، باہر کے ماحول کے اندر جب تم جاؤ گے تم اس طرح اللہ سے بکھر جاؤ گے، اس طرح اللہ سے کٹ جاؤ گے، اس طرح اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اس طرح اللہ کے نبی کے دین کا جنازہ اٹھاؤ گے. جب شام کو گھر لوٹے گے وہ یمسی کافرا، ایک کافر ہو کر گھر لوٹے گے، تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا. ایک انسان شام کے اندر اگرچہ عشاء نماز پڑھ کر سوئے اپنے دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے. وہ یمسی مومنا، اس وقت وہ مومن ہے. شام کو جاتا ہے کمرہ بند ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر موبائل فون ہے. وہ کیا کرتا ہے کوئی انسان نہیں دیکھتا، اس کا باپ نہیں دیکھتا، اس کی ماں نہیں دیکھتی، اس کے رشتہ دار نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتا. لیکن جب اس کے اندر برائی کے اندر پھنس جاتا ہے ایسی چیز کو دیکھ لیتا ہے. اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح بستر سے اٹھے گا ایک کفر کی حالت کے اندر اٹھے گا، دل سے ایمان ختم ہو جائے گا. اب بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا راتوں رات ایمان ختم. اگر آپ کتنے حالات ہیں، کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اب بتائیے اگر ہم اس حالت کے اندر سوئے ہمارے دل سے ایمان نکل گیا صبح کفر کی حالت کے اندر اٹھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح زندگی گزارو گے اس طرح مرو گے، جس طرح مرو گے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاؤ گے، جس طرح اٹھائے جاؤ گے اللہ کے حشر بھی ویسا ہوگا. اب خود سوچئے اگر ہمارا شام کو بستر پر جاتے جاتے کفر کر دیا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو ہمارے ایمان کو سلب کرنے والی ہو، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ گئی، صبح ہم کفر کے حالت کے اندر مر گئے، اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آخری بات آپ کے سامنے کہوں گا، اتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے صرف دین کی نسبت پر جمع ہوا ہے. میں اور آپ اس بات کو سوچیں مجھے اور آپ کو مرنا ہے، اللہ کے نبی کے پاس قیامت کے دن حاضری ہوگی. آپ اس بات کو جانتے ہیں میں اور آپ اللہ کے سامنے جب جائیں گے اگر بتا دیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میرے اور آپ کا گریبان پکڑ کے کہا کہ بتا ظالم جس دین کے لیے میرے ابو بکر نے طرح طرح کی قربانیاں دی، جس دین کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی گھوڑے پر سوار رہ کر اپنی جان کو شہید کر دیا، جس دین کے لیے میرے حسین کے کربلا کے اندر ٹکڑے کر دیے گئے، جس دین کے لیے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، جس دین کے خاطر میرے 70 صحابہ احد کے اندر شہید ہوئے، میرے معانہ کے اندر 70 شہید ہوئے، جس دین کے لیے مجھے اپنا وطن عزیز خانہ کعبہ کو چھوڑنا پڑا، مکہ کو چھوڑنا پڑا، میں نے مکہ کو چھوڑ دیا، دین کو نہیں چھوڑا. بتا ظالم تو نے اس دین کی کیا پیاری کی؟ بتا ظالم تیرے سامنے مفت کے اندر دین پہنچا تھا، تو نے اس کی کیا خدمت کی؟ تجھے اللہ نے مفت میں کلمہ دیا تھا، تو کیا لے کر آیا ہے؟ بتائیے اگر قیامت کے دن سب نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، ایک نبی امتی امتی کر کے ہوگا، ایک طرف اللہ کے سامنے امت کی طرف سے لڑیں گے، دوسری طرف سے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میرے اس قوم نے میرے قرآن کو پسے پن ڈال دیا، مقدمہ دائر کریں گے، اللہ کے سامنے ہمیں گرفتار کریں گے. بتاؤ اس وقت ہمارا کون حامی ہوگا، کون ناصر ہوگا، کہاں جائیں گے؟ یہ مختصر زندگی ہے،
دین کے ماحول کے اندر زندگی گزاریے. اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی دنیا کے اندر بھی حفاظت فرمائے, میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور مرتے وقت مجھے اور آپ کو کلمہ شہادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محفوظ احمد صاحب.